أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پچھلی جمعہ میں اور اس سے پہلے کی جمعوں میں تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی باتیں تھیں ان کو بتایا گیا. اب انشاءاللہ باقاعدہ قرآن شریف کی تفسیر شروع ہونے والی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح باتیں نکالے اور ہم سب کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اس کا اثر رکھے اور ہم سب کے لیے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ عام طور سے سنت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تفسیر کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یعنی اعوذ باللہ کے اندر آدمی اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس شیطان کو تو نے اپنے دربار سے بھگا دیا اور اپنے پاس سے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ایسے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پناہ چاہنے کا مطلب اللہ کی حفاظت میں آنا. تو میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان کے شر سے جس کو اللہ نے اپنے دربار سے بھگا دیا. تو مردود شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ اعوذ باللہ جو ہے صرف قرآن کریم کو پڑھتے وقت جو ہے پڑھنا سنت ہے. قرآن کریم کے علاوہ حدیث پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے. تو صرف قرآن کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے. اور اعوذ باللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. جو بھی آدمی قرآن کو سچے دل سے سنے گا تو ضرور قرآن اس پر اثر کرے گا، اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی. اگر آدمی سچی نیت کے ساتھ بیٹھے گا تو شیطان جو ہے اس کی ہدایت کے راستے میں آڑ آنے کی کوشش کرے گا. یا تو اس کو سننے ہی نہیں دے گا، یا پھر سننے کے بعد اس پر عمل کرنے نہیں دے گا. کوئی نہ کوئی رکاوٹ شیطان کی طرف سے آ سکتی ہے. تو شروع میں اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا قرآن سن رہا ہوں، اس میں جو باتیں میرے لیے آئیں گی اس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس عمل کرنے کے درمیان میں شیطان مجھے رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اس لیے میں تو شیطان کو دیکھ نہیں سکتا. جس دشمن کو آدمی دیکھتا ہے اس دشمن سے بچنے کی تدبیر خود کر سکتا ہے، لیکن شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو پھر ہم اللہ سے مدد مانگ رہے، اللہ کی حفاظت چاہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو شیطان کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں جب قرآن کو سنوں گا، پڑھوں گا، اس کی جو باتیں میرے دل و دماغ تک پہنچیں گی اس پر عمل کرنے کے لیے شیطان رکاوٹیں ڈالے گا. ان رکاوٹوں کے ڈالنے سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کے لیے پوری توفیق عطا فرما. تو اس مقصد سے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں ضروری ہیں، وہ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ تو آپ جان لیے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی دعا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو ذکر کر رہے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 19ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت کے بیچ میں آیا ہے۔ وہ بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس بسم اللہ کے علاوہ ہر سورے کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے، صرف قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے جس میں اللہ کے غصے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ میں تو اللہ کے رحم کو بتا رہے ہیں، اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کرے ہیں، تو اس لیے اس ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا قرآن کی آیت ہے یا کوئی دعا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ 19ویں پارے میں جو بسم اللہ آیا اس سے ہٹ کر ایک قرآن کی مستقل ایک آیت ہے، اور ہر سورے کے شروع میں اس کو پڑھنا سنت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 2 سوروں کے درمیان فرق بتانے کے لیے لکھا گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے آدمی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سورہ ختم ہو گیا، اب دوسرا سورہ شروع ہونے والا ہے، تو 2 سوروں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تھا، اور بسم اللہ قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے۔ اور اس آیت میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کب سے پڑھنا شروع ہوا ہے؟ پچھلی امتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں تھے۔ ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت میں اللہ کا نام تو لیتے تھے دوسرے نبیوں کی قومیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ لوگ اگر کوئی نیک کام کرتے تو اللہ کا نام لے کر ہی کرتے تھے، لیکن اللہ کا نام لے کر کرتے وقت میں یہ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان کے لیے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترے ہیں، اس سے پہلے والی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں دیے۔ وہ بھی بسم اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے لیکن ان الفاظ سے نہیں شروع کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے، کافر تھے، وہ لوگ کوئی نیک کام کرتے یا کوئی بھی اچھا کام کرتے تو اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، بسم اللہ لات کے نام سے شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ عزا کے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو اپنے بتوں کا نام لے کر جو ہے شروع کرتے تھے۔ تو اسلام آیا اور اس رسم کو بدل دیا کہ اب لات اور عزا کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت اتاری ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے نام کا ذکر کر رہے ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو شروع بھی کیے ہیں بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اترے ہیں، ورنہ اس سے پہلے دوسری امت دوسرے الفاظ سے جو ہے اللہ کا نام لے کر کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے تھے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مطلب ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو، نیک کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، یہاں تک کہ اگر آدمی گھر کا دروازہ بند کر رہا ہے رات میں سوتے وقت، یا اسی طرح سے چراغ کو بند کر رہا ہے تو بھی جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کرے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی آدمی کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس سے جو ہے کاموں میں برکت بھی ملے گی، اور ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہم کو پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ آدمی جو بھی کام کر رہا ہے ہر کام میں اللہ کی طرف توجہ جائے۔ آدمی کی کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، سو رہا ہے بسم اللہ پڑھ کر،
کوئی بھی کام کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو بار بار جب اللہ کا نام لے گا تو ہمیشہ آدمی کا دل اللہ کی طرف رہے گا، ہمیشہ آدمی کا دھیان اللہ کی طرف رہے گا۔ اس مقصد سے بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک فائدہ بہت بڑا یہ بھی ہے کہ جو آدمی کسی نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جو کام ہے وہ پورا کام عبادت بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا کھاتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو کھانا کھانے سے اس کے اپنے بدن کو فائدہ ہوا، لیکن جتنی دیر وہ کھانا کھائے گا اتنی دیر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ رات میں سونے سے پہلے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند آدمی لے رہا ہے اس کی صحت کے لیے، لیکن بسم اللہ اگر شروع میں پڑھ لیتا ہے تو جتنے گھنٹے سوئے گا اتنے گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے۔ تو اتنا آسان عمل ہے اور ثواب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہی فرق ہے ایمان والے کے اور کافر کے عمل میں۔ کافر کو اچھے کام کرنے پر بھی کوئی ثواب نہیں ملتا، اور ہم کو اپنی ضرورت کے کاموں پر بھی اگر بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کے کام پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو اللہ آیا ہے۔ اللہ کے معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے، اللہ کا معنی۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے اندر رحم کرنے کا معنی ہے، لیکن رحمان میں رحم کرنے کا معنی زیادہ ہے، کیونکہ رحمان اس کو بولتے ہیں جو دنیا میں بھی رحم کرے آخرت میں بھی رحم کرے، اپنوں پر بھی رحم کرے غیروں پر بھی رحم کرے۔ چنانچہ جیسے اللہ، یہ صرف اللہ کا نام ہے، کسی انسان کو اللہ بول کر نہیں پکار سکتے۔ کسی آدمی کا نام عبداللہ ہے تو اللہ بول کے بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے، عبداللہ ہی بولنا پڑے گا۔ تو اللہ جیسے اللہ کا ایک خاص نام ہے، اسی طرح رحمان بھی اللہ کا ایک خاص نام ہے۔ چنانچہ کسی آدمی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو عبد نکال کر رحمان نہیں بول سکتے، رحمان بھائی ایسا بولنا غلط ہے، کیونکہ رحمان وہ ہے جو دنیا میں بھی رحم کرے آخرت میں بھی رحم کرے، اپنوں پر بھی رحم کرے غیروں پر بھی رحم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، جس طرح مسلمان کو کھانے کے لیے دیتا ہے غیر مسلم کو بھی دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم پر رحم کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ ہم پر رحم کریں گے۔ تو رحمان کے اندر رحم کرنے کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، اور رحیم کے اندر رحم کرنے کا معنی تھوڑا اس کے مقابلے میں کم ہے۔ رحیم کے معنی وہ جو اپنوں پر رحم کرے اور آخرت میں رحم کرے۔ تو رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جو آخرت میں خاص طور پر ظاہر ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کر رہے ہیں، اللہ کے رحم کے بغیر کوئی کافر ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا۔ اللہ کے رحم کی وجہ سے ہی ساری دنیا چل رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو جو وجود میں لایا ہے وہ اپنے رحم کو بتلانے کے لیے ہی وجود میں لایا ہے، ورنہ دنیا کو پیدا کرنے کا اللہ کو کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کریں گے تو ہی اللہ کے کام ہوں گے، ورنہ نہیں۔ جیسے انسان ہے، اولاد کو پیدا کرنا اس کی مجبوری ہے، دوسروں کی طرف سے پریشر آتا ہے، تو انسان کی ضرورت بھی ہے اور دوسروں کی طرف سے اس پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، ایک طرف کی مجبوری ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہوگی تو آدمی کے لیے آگے چل کر پریشانیاں ہوں گی، دوسروں کی طرف سے دباؤ بھی پڑے گا، تو اولاد کا پیدا کرنا انسان کی ایک مجبوری ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ جو پیدا کرے ہیں یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ اس پر کسی کی طرف سے دباؤ میں نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا جو سارا نظام وجود میں لائے ہیں وہ صرف اپنے رحم کو بتانے کے لیے وجود میں لائے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، رحیم کا لفظ جو ہے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 11ویں پارے میں رحیم کا لفظ استعمال کریں نبی کے لیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ رحیم کا لفظ استعمال کریں، تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم بول دیے تو چل جاتا، لیکن رحمان اگر عبد الرحمان کسی کا نام ہے تو صرف رحمان نہیں بول سکتے، کیونکہ رحمان صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ،
سورہ فاتحہ مکی صورت ہے. سب سے پہلے ایک لفظ ہے سورہ. سورہ کے معنی کیا ہے؟ سورہ اصل میں عربی میں ایک باؤنڈری کو بولتے ہیں. جس طرح باؤنڈری کے ذریعے سے کسی جگہ کی حد بندی کر دی جاتی ہے کہ یہ اتنی جگہ ہماری ہے، تو سورہ کا لفظی معنی اگر کیا جائے تو سورہ کا معنی باؤنڈری. کچھ آیتوں کو جوڑ کر سورہ بنا دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ جتنی آیتیں ہیں یہ اس سورہ کے اندر داخل ہیں. یہ اتنی آیتوں کے لیے جو باؤنڈری بنائی جاتی ہے، قرآن میں ہزاروں آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 3 آیتوں پر ایک سورہ ہے، تو 3 آیتوں کے لیے ایک حد بندی کر دی گئی. تو حد بندی کو جو ہے سورہ بولتے ہیں لفظی اعتبار سے. اور قرآن کی اصطلاح میں سورہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ قرآن کا وہ حصہ جس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں. جس میں کم سے کم 3 آیتیں ہوں. قرآن کا کوئی بھی سورہ چھوٹے سے چھوٹا اٹھا لیجئے، اس میں کم سے کم 3 آیتیں. سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر ہے، یا قل هو اللہ احد کا سورہ ہے، جو بھی سورہ ہے چھوٹے سے چھوٹا سورہ، اس میں کم سے کم 3 آیتیں ہیں. تو جس قرآن کے حصے میں کم از کم 3 آیتیں ہوں اس کو جو ہے سورہ بولتے ہیں. سورۃ الفاتحہ، اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے اور یہ سورہ مکی صورت ہے. فاتحہ یہ سن کر عام طور سے کسی اور طرف ذہن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاتحہ دلانے کے بارے میں بول رہے ہیں بول کے، حالانکہ یہاں وہ لفظ نہیں ہے. فاتحہ، فتح یفتح کے معنی عربی میں کھولنا. فاتحہ کا لفظی معنی ہے کھولنے والی صورت. سورۃ الفاتحہ کھولنے والی صورت. کیا مطلب کھولنے والی صورت؟ کیونکہ قرآن اسی سے کھلتا ہے. آپ قرآن کھول کے دیکھیں تو سب سے پہلا کون سا سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ. اسی طرح نماز کس سے کھلتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے. تو چونکہ نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح سے قرآن بھی شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا گیا ہے. ورنہ یہاں کوئی فاتحہ دلانا وغیرہ اس معنی میں سورہ فاتحہ نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ کی بہت ساری خصوصیتیں اور بہت سارے فضائل ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں اور پچھلے زمانے کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں سورہ فاتحہ کی جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ قرآن میں بھی اس جیسا کوئی اور سورہ نہیں ہے. پچھلی کتابوں میں بھی سورہ فاتحہ کے جیسا کوئی سورہ نہیں، اور قرآن میں بھی اس کے علاوہ دوسرا کوئی سورہ اس کے برابر نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. بہت ساری جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اتنے میں آسمان سے کڑکنے کی آواز آئی. جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے اور دیکھ کر بولے کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اس کے بعد اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایسے سورے کی اور ایسی آیتوں کی جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی، آپ کو ہی ملی ہے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. یہ کہہ کر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی جو آخر کی آیتیں ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں، یہ دونوں کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ فرشتہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر گیا. اور فرشتے نے آخر میں یہ کہا کہ اس سورہ میں جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے. تو سورہ فاتحہ دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بہت بڑا معین اور مددگار ہے. تو اس لیے جو ہے سورہ فاتحہ کو کثرت سے جو ہے دعاؤں میں بھی پڑھنا چاہیے. ویسے یہ نماز کا سورہ ہے، لیکن نماز کے سورے کے علاوہ ہم دعاؤں میں بھی اس سورے کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کی اور بھی فضیلتیں ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس آدمی کے اندر جتنے زیادہ کمال ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، اتنے اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاضی بھی ہے، اور بہت ساری وہ جو انگریزی پڑھائی بھی پڑھ کے ہیں، تو اس کا صرف ایک نام نہیں ہوتا. اسے حافظ آپ بھی بول رہے ہیں،
مولانا بھی بول رہے ہیں, مولوی صاحب بھی بول رہے ہیں, مفتی بھی بول رہے ہیں, قاضی بھی بول رہے ہیں, امام بھی بول رہے ہیں, تو ایک ہی آدمی کے کئی نام ہیں. تو جب ایک صلاحیت نہیں بلکہ ایک سے زیادہ اگر خوبیاں ہوں گی تو نام بھی ایک سے زیادہ ہوں گے. سورہ فاتحہ کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ صرف اس کا ایک نام نہیں ہے بلکہ اس کے بھی بہت سارے نام ہیں, کیونکہ اس کے اندر خوبیاں بہت زیادہ ہیں اس لیے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں. تو ایک تو نام سورہ فاتحہ کا یہی ہے, سورۃ الفاتحہ. اس کے علاوہ ایک اور نام اس کا آتا ہے ام القرآن. ام القرآن, قرآن کی جڑ, قرآن کی ماں سے مراد جڑ. تو سورہ فاتحہ کا ایک نام یہ بھی اس لیے رکھا گیا کیونکہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھے ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. 7 منزلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ رکھ دی ہیں. کیا ہے پورے قرآن کے اندر؟ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر 3 باتیں بتائے ہیں. ایک توحید, اللہ کے ایک ہونے کو بتانا. دوسرے نمبر پہ رسالت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بتایا گیا. اور تیسرا قرآن کا جو اہم موضوع ہے وہ آخرت. یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر قرآن میں بیان ہوئی ہیں. پہلا توحید, اللہ کو ایک ماننا. دوسرا رسالت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. اور تیسرا آخرت, مرنے کے بعد کی زندگی. یہی 3 چیزیں قرآن میں زیادہ بیان کی گئی ہیں اور یہ 3 باتیں سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہیں. تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہوا. تو اس لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے نام ہیں. تو بہرحال جتنی اس کی خصوصیتیں ہیں, جتنی اس کے فضائل ہیں, اس اعتبار سے جو ہے اس کے بہت سارے نام رکھے گئے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں مکیہ. سورہ فاتحہ مکی صورت ہے. مکی صورت کا مطلب کیا؟ مطلب مکے میں اتری یہ مطلب ہے نہیں, مکے کے دور میں اتری ہوئی صورت. مکے کے زمانے میں, مکے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے جو صورت اتری وہ صورت. اب وہ مکے شہر کے اندر اترنا ضروری نہیں ہے. مکہ شہر کے علاوہ مینا میں, مزدلفہ میں, کسی اور جگہ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اترے تب بھی اس کو کیا کہیں گے؟ مکی صورت کہیں گے. یہ بات شروع میں آ چکی ہے. اور سورہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جو پورا ایک ساتھ مکمل اترنے والا سورہ سورہ فاتحہ ہے. آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ شروع میں اتارے. اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر, یہ آیتیں اتریں. لیکن یہ جو ہے صرف آیتیں اتریں. اقرأ بسم ربک الذی کے سورے میں صرف 5 آیتیں نہیں ہیں, اور بھی آیتیں ہیں, لیکن اس سورے میں سے 5 آیتیں شروع میں اتریں, باقی آیتیں بعد میں اتریں. اسی طرح سے سورہ مدثر میں بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ان میں سے کچھ آیتیں شروع میں اتریں. تو سورہ فاتحہ سے پہلے قرآن جو اترا ہے وہ آیتوں کی شکل میں اترا, کوئی پورا سورہ نہیں اترا. لیکن سب سے پہلے مکمل سورہ جو اترا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. مکمل جو سورہ اترا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی مکمل سورہ نہیں اترا, آیتیں اتری ہیں لیکن مکمل سورہ نہیں اترا. تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اور یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر کچھ 2-3 بنیادی مسائل ہیں, اس کو بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں. سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتاب میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے ہر نماز میں, ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو غلطی سے بھول کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز پوری ہو جائے گی. غلطی سے بھول کر چھوڑ دیا تو اس صورت میں جو ہے سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا کسی بھی نماز میں, فرض نماز میں ہو, واجب نماز ہو, کسی بھی نماز میں اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں, ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ضروری ہے. اور امام کے پیچھے جب آدمی نماز پڑھے گا مقتدی بن کر تو اس صورت میں مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے. امام پڑھے گا اور مقتدی غور سے سنیں گے,
اور جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتے ہیں وَلَضَّالِّينَ پر پہنچتے ہیں تو سارے مقتدی آہستہ یا تھوڑی آواز سے آمین کہتے ہیں. تو امام کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پورے لوگوں کی طرف سے ایک جس طرح کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ہر آدمی بولتا نہیں ہے. کسی کلیکٹر کے پاس گئے, ایس پی کے پاس گئے, سی ایم کے پاس گئے, بات کرنے کے لیے 50-60 لوگ آ گئے تو سب لوگ مل کر بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں بات کرتے, بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بات کرنے والا بنا دیا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے تمہیں جو ہے رہبر ہو اور ہماری طرف سے ذمہ دار ہو. اسی طرح سے جماعت کی نماز کے اندر جتنے بھی مقتدی پیچھے آ رہے ہیں وہ سب مقتدی گویا امام کو اپنا ذمہ دار بنا رہے ہیں کہ ہم جو دعا مانگنا چاہ رہے ہیں ہم سب اپنی دعاؤں کا اور اپنی نماز کا ذمہ دار آپ کو بناتے ہیں. تو سب کی طرف سے ذمہ داری لے کر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے. پھر جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا تو سارے لوگ پیچھے سے کیا کہیں گے؟ آمین. آہستہ سے یا ہلکی سی آواز سے آمین کہیں گے. آمین کہہ کر گویا امام جو اللہ سے درخواست پیش کیا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے, اے اللہ ہم کو فلاں دے, اے اللہ ہم کو, جو دعا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس دعا پر گویا سارے لوگ آمین کہہ کے دستخط کر رہے ہیں. آمین کہہ کے گویا سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دستخط کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب سب لوگ آمین کہہ کر دستخط کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ امام کی درخواست پر دستخط بھی کر رہے ہیں پھر الگ سے اپنی طرف سے درخواست بھی دے رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو اس لیے حنفیہ کے نزدیک, احناف کے نزدیک جو ہے صحیح حدیثوں کی روشنی میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ہاں انفرادی طور پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں, الگ سے سنت اور نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. یہ سورہ فاتحہ کے سورۃ الفاتحہ دی مکیہ یہاں تک کی مختصر تفسیر ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو صراط الذین انعمت علیہم یہاں جو ہے آیت کی گول نشان بن کر نہیں ہے. آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر آیت کے ختم ہونے پر گول نشان بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن صراط الذین انعمت علیہم میں گول نشان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ کو اس سے پہلے جو باتیں بتائی گئی تھی 3 جمعہ میں اس سے اب آپ کو مدد ملے گی. کیا ہے؟ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو اس انداز سے لکھا گیا تھا کہ ہر پڑھنے والے کو اپنی پڑھنے کی سہولت پیدا ہو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ 7 آیتوں کا ہے ان کے پاس بھی, لیکن ان کے پاس پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ان کے پاس سورہ فاتحہ الحمد سے نہیں شروع ہوتا بلکہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 آیت, الحمدللہ رب العالمین 2, اس طرح سے ہو کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پورا ملا کر ان کے پاس 1 آیت ہے. تو چونکہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی آیت میں بسم اللہ داخل نہیں ہے اس لیے ہم صراط الذین انعمت علیہم تک جو ہے 1 آیت اور اس کے بعد جو ہے ولا الضالین تک 1 آیت مانتے ہیں. تو بہرحال یہ سورہ جو ہے 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ مکی سورہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ تو اللہ کی تعریف ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ اپنے استاد کی تعریف کر رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ استاد بہت زبردست صلاحیت والے ہیں, یا کوئی آدمی کسی چیز کی تعریف کر رہا ہے, یا کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف کر رہا ہے, اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہے, کسی کی بھی کوئی تعریف کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کی بھی تعریف کرے وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے. وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں, جتنے انسان موجود ہیں, ان سب کو جو کمالات حاصل ہیں, جو صلاحیتیں
ٹیلنٹ ان کے پاس ہے وہ اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. کوئی بھی آدمی اپنا ٹیلنٹ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آدمی کو اس کی مزاج کے مطابق جو ہے ٹیلنٹ دیتے ہیں. تو چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو, کتنا ہی طاقتور ہو, کتنا ہی خوبصورت ہو, جس آدمی کو جو بھی خوبیاں حاصل ہیں وہ خوبیاں اس کی اپنی نہیں ہیں بلکہ وہ خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں. ایک آدمی بہت ذہین ہے, بہت بڑا سائنسدان ہے, اب وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں, مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے. ذرا اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ بھئی آپ اپنے بارے میں اتنا بڑا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آنکھ آپ اپنی خود بنا لیے کیا؟ اپنا دماغ خود بنا لیا آپ؟ ارے تمہارے بدن کا ایک ایک حصہ, تمہارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کا دیا ہوا ہے. تمہارے کو سوچنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. اگر دماغ کی ایک رگ کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر رکھ دیں تو ہٹا کٹا آدمی بھی پاگل بن کر روڈوں پہ پھرتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو جو بھی کمال حاصل ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے. جیسے کوئی پینٹنگ ہے, پینٹنگ کو دیکھ کر کوئی آدمی تعریف کر رہا ہے کہ بہت زبردست پینٹنگ ہے, تو تعریف تو ظاہری طور پر پینٹنگ کی ہو رہی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ پینٹنگ اپنے آپ وجود میں نہیں آئی. کوئی پینٹنگ خود بخود وجود میں نہیں آتی, اس کو پینٹ کرنے والا کوئی پینٹر ہوگا. تو ہم پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اصل میں پینٹر کی تعریف ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ پینٹنگ خود بخود وجود میں نہیں آئی. اور پھر آپ آگے بڑھ کر دیکھیں, پینٹر کی تعریف ہوئی اور پینٹر کے اندر جو کمالات موجود ہیں, سوچنے کی جو صلاحیت ہے, اس کے دماغ میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے, وہ جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ خیالات کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. جس ہاتھ سے وہ لکھ رہا ہے اس ہاتھ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. جس انک کو یا جس رنگ کو وہ استعمال کر رہا ہے اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. جس دیوار پر جس بورڈ پر لکھ رہا ہے اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اس کی ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا کے سائنسدان کتنی بھی ترقی کر لیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک پانی کا قطرہ بنا کر دکھا سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے سائنسدان مل کر دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنا, بغیر دنیا کی کوئی چیز استعمال کرے کہ ایک پانی کا قطرہ یا ایک بال نہیں بنا سکتا انسان. قیامت تک کے لیے بھی یہ دعویٰ ہے. جو بھی ہم بناتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں توڑ موڑ کر ادھر کا کچھ لگا کے ادھر, ادھر کا کچھ لگا کے ادھر, تو ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے کمالات اپنے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. تو حمد کا معنی ایسی تعریف جو ذاتی کمال پر ہو, انسان کا جو پرسنل کمال ہوتا ہے اس کمال پر جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد بولتے ہیں. تو اس اعتبار سے حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں ہو سکتی. کیونکہ حمد کس کو بولتے ہیں؟ ایسی خوبی جو ذاتی ہو, اپنی ہو. اب اپنی خوبی تو کسی کے پاس نہیں, کوئی بھی خوبی کسی کی اپنی نہیں ہے, ساری خوبیاں اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو اس لیے اللہ قرآن میں ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ تمام ذاتی خوبیاں وہ اللہ کے لیے ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہاں بھی جس کی بھی تعریف ہو وہ حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تمام تعریفوں کے قابل بھی اللہ ہی ہیں. اور آگے فرمائے رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اب الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ جو دعویٰ کیے تھے اس دعوے کی دلیل دیں رب العالمین کے ذریعے سے. اللہ کیا بولے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں. تو پروف کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہیں کیونکہ سارے جہانوں کو وہی پالتا ہے. سارے جہانوں کو وہی پالتا ہے. ہم اپنے گھر کو, اپنے پیٹ کو نہیں پال سکتے, لیکن ساری دنیا کا نظام, دنیا تو ایک عالم ہے, ایسے اور بہت ساری ہزاروں دنیا موجود ہیں, ہزاروں مخلوقات ہیں, ان ساری مخلوقات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پالنے کا مطلب کیا؟ کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا اور اس کی آہستہ آہستہ تربیت کرنا. تین چیزیں ہیں. کسی چیز کو پیدا کرنا, پیدا کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے سامان پیدا کرنا, اور پھر اسے آہستہ آہستہ ترقی دینا. جیسے بچہ پہلے نہیں تھا, شادی ہوئی تو میاں بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوا, تو پہلے نہیں تھا اب پیدا ہوا. اب پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی تھن سے جو دودھ نکلتا ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو پیدا اللہ نے کیا,
اور اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر دودھ نہیں پیے گا 1 دن 2 دن تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. تو اس کو باقی رکھنے کا سامان بھی کون بنا رہے ہیں؟ اللہ بنا رہے ہیں. اس کو دودھ نکال رہے ہیں یا پھر دوسری بھی جو بھی چیزیں وہ استعمال کرتا ہے, دوائی استعمال کرتا ہے, وہ ساری چیزوں کو اللہ بنا رہے ہیں. تو پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور پیدا کرنے کے بعد باقی رہنے کے سامان بھی وہی پیدا کر رہا ہے. تو پیدا کرنا اور باقی رکھنے کے سامان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ تربیت بھی دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی دوسرے ہی دن بریانی کھانے کے قابل نہیں بن جاتا, بلکہ کچھ دن کچھ مہینے دودھ پر گزرتے ہیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہلکی سی غذائیں کھاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کو پیدا کرتے ہیں ان کو باقی رکھ رہے ہیں تو ان کی تربیت بھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ کرتے ہیں اور وقت کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے اس کی تربیت کرتے ہیں, آہستہ آہستہ چیزوں کو بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں پہلی آیت میں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں, ہم کیا تعریف کے قابل نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین اللہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوگا وہی قابل تعریف ہوگا. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوگا وہی کیا ہوگا؟ قابل تعریف ہوگا. ظاہر بات ہے جس کے پاس خود کو پالنے کی طاقت نہیں ہے, میری روزی کا میں انتظام نہیں کر سکتا. آپ سوچ کر دیکھیے جو ایک نوالا یا ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہم کھاتے ہیں وہ ٹکڑا جو ہم کو تیار ہو کر ملتا ہے ویسے ہی مل جاتا ہے کیا؟ نہیں ملتا. اس کے پیچھے کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کام کر رہی ہیں, کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کام کر رہے ہیں. زمینی انتظام کیسے ہے, دانے کو کسان جو ہے زمین میں ڈال دیا لیکن اس دانے کو اندر پہنچانے والا اور اس پر بارش کو برسانے والا, پھر اس کو جو ہے وقت پر اگارنے والا, پھر اس کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے والا, پھر اس کو کھانے کے قابل بنانے والا, پھر اس کو پسانے والا, یہ سارے مرحلے جو گزار رہے ہیں. پھر اسی طرح سے جب وہ کھیت میں ہے تو اس کے لیے مناسب ہواؤں کو بھیجنے والا اللہ ہے. تو یہ سارا جو انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کر رہے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی انتظام نہیں کر سکتا. اگر آدمی صرف اپنے ایک نوالے کی قیمت ادا کرنا چاہے, دنیا کا بڑے سے بڑا کروڑ پتی, بڑے سے بڑا ٹاٹا برلا بھی ایک دانے کی ایک نوالے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. دنیا کا سب سے بڑا مالدار ایک نوالے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نوالا اگر وہ اپنی طرف سے بنانا چاہتا تو اس کو کیا کیا کرنا پڑتا؟ زمین اپنی بنانا پڑتا. زمین کہاں سے لائے گا؟ پھر دانا اپنی طرف سے بنانا پڑتا. اپنی طرف سے کون دانا بنا سکتا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے دانوں کو زمین میں آدمی بوتا ہے نا. پھر اس کے بعد ہواؤں کا انتظام, ہم 1 فین 2 فین لگا کر پریشان ہو جاتے ہیں, 1 AC 2 AC لگا کر کرنٹ کی بل سے مجبور ہو جاتے ہیں, لیکن پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مناسب ہواؤں کو جو چلا رہا ہے وہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ اگر پوری دنیا کے اندر سے قدرتی ہوا کا نظام ختم کر کے فین اور کولر لگا دیا جائے تو آپ سوچ کر دیکھیے پوری دنیا کو ہوا پہنچانے کے لیے کتنے فینوں اور کتنے کولروں کی ضرورت پڑے گی. ایک ہوا کا انتظام کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں کر سکتا. تو کھیت میں دانا جب ہے تب اس کے لیے مناسب ہواؤں کو بھیجنے والا اور اس کے کیڑوں مکڑوں سے حفاظت کرنے والا, بہت سارے مرحلے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں, تب جا کر ایک دانہ بنتا ہے. پھر دانے کے ملنے سے اللہ تعالیٰ ایک نوالا بناتے ہیں, پھر ایک نوالے ملنے سے آدمی کا ایک وقت کا پیٹ بھرتا ہے. تو آدمی اپنے ایک نوالے کے اندر اللہ کا کتنا محتاج ہے. اگر ان سب چیزوں کی خدمت کے لیے آدمی پیسے دینے لگے تو کتنے لوگوں کو پیسے دے سکتا ہے, کتنی چیزوں کا انتظام کر سکتا ہے آدمی؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں اللہ تعالیٰ جو دعویٰ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر, جو ہم سنتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے, سب سے بڑی فضیلت والا سورہ ہے, تو اس میں کیوں اس کو اتنی فضیلت ملی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو دعوے پیش کر رہے ہیں اور جو باتیں پیش کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو پیش کرنے سے انسان عاجز ہے. تو اللہ تعالیٰ دعویٰ اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اس لیے اللہ کے لیے کیونکہ سارے جہانوں کو پالنے والا اور آہستہ آہستہ ان کی تربیت کرنے والا اللہ ہے. تو یہ جو ہے اس آیت کا ترجمہ ہوا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بتانے کی, علماء نے اتنی باتیں لکھی ہیں. حضرت حبیب اللہ صاحب جو کرنول کے تھے, غالباً ان کے زمانے میں ایک مرتبہ دیوبند کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک تفسیر کا پروگرام رکھا گیا تھا. سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بارے میں 7 دن رات تفسیر ہوتی رہی, علماء تفسیر کرتے رہے, لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی.
7 دن بڑے بڑے علماء دن رات تفسیر کرتے رہے سورہ فاتحہ کی، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. تو قرآن ایسا خزانہ اور ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جتنا گھستے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس میں مطلب نکالتے جائیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت کا مطلب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں اپنے ایک ہونے کو بتا رہے ہیں. توحید کا سبق اللہ تعالیٰ اس آیت سے دے رہے ہیں. کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس آیت سے توحید کو اللہ تعالیٰ کیسے ثابت کریں؟ توحید کا معنی کیا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو دعویٰ کر رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. تو جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہوگا وہی قابل تعریف ہوگا. اور تعریف جو کی جاتی ہے خوبیوں کی جاتی ہے، تعریف جو کی جاتی ہے خوبیوں کی. اور خوبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی خوبی ہے معبود ہونا، خدا ہونا. کیونکہ یہ خوبی کسی انسان کو حاصل نہیں ہے. فرعون تو دعویٰ کرتی انا ربکم الاعلی بول کے، لیکن وہ خود اللہ سے مانگتا تھا، اپنے بارے میں دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن چپکے جا کر اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ میں رب نہیں ہوں، اس لیے تو ہی میری ضرورتوں کا انتظام کر. تو خوبیوں پر اللہ کی تعریف کریں. الحمدللہ کا معنی کیا؟ تمام تعریفیں یعنی تمام ذاتی خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. تو جتنی خوبیاں موجود ہیں، رزق دینا ایک خوبی ہے، مالک ہونا ایک خوبی ہے، موت دینا ایک خوبی ہے، زندگی دینا ایک خوبی ہے، اسی طرح بہت ساری خوبیاں ہیں. تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ معبود ہونا، یعنی عبادت کے قابل بننا. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے برکت یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی خوبی معبود ہونا ہے اور وہ اللہ کے اندر موجود ہے. اسی لیے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسی لیے وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. تو قرآن کا جو طریقہ ہے سمجھانے کا، اپنے باتوں کو پیش کرنے کا، 2 طریقے کا ہے. کبھی تو اللہ تعالیٰ کوئی بات کو صاف انداز میں، عام انداز میں بتا دیتے ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی بڑی لمبی دیر تک غور کرنے کے بعد جو ہے وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہر کسی کی بس میں وہ بات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے اپنے ایک ہونے کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، بڑے مہربان ہیں. الرحیم، رحم کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. یعنی الرحمن کا مطلب جو دنیا میں بھی رحم کرے، آخرت میں بھی رحم کرے. الرحیم کا معنی وہ جو صرف مسلمانوں پر رحم کرے، جو صرف کیا کرے؟ مسلمانوں پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، لیکن آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ مسلمانوں پر رحم کریں گے، غیر مسلموں پر رحم نہیں کریں گے. اس کی وجہ کیا؟ آگے آیت میں آ رہی ہے، مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن یعنی آخرت کا دن. تو اس آیت سے آخرت سمجھ میں آ رہی ہے. میں بتایا تھا نا قرآن کے جو 3 بنیادی مضمون ہیں ان میں سے توحید کو الحمدللہ رب العالمین میں بتائے ہیں، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں مالک یوم الدین. اللہ کون ہے؟ جو بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یعنی آخرت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کا مالک بھی تو کون ہے؟ اللہ ہے. کل کے دن کا بھی مالک اللہ تھا اور آئندہ کل کے دن کا بھی مالک اللہ ہی ہے. لیکن اللہ جو فرمانے کہ بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، تو کیا آج کے دن کا اللہ مالک نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کے دن کے بھی اللہ مالک ہے، قیامت کے دن کے بھی اللہ مالک ہیں. لیکن قیامت کے دن کے ہی اللہ مالک ہیں. یہ بات اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چیزوں کی ملکیت دے کر رکھا ہے. ہر آدمی کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنا کر رکھا ہے. میری گاڑی ہے وہ اپنی ہے، اس کو کوئی دوسرا میری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا. میرا گھر ہے، اس میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی دی ہیں، آپ کو ایسی دی ہیں جو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. تو دنیا کے حد تک ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر کچھ چیزوں کی ملکیت اور کچھ چیزوں کا اختیار دیا ہے، لیکن یہ اختیار بھی حقیقت میں ان کا نہیں ہے. وہ دی ہوئی چیزیں بھی اللہ کی ہیں، مگر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے. لیکن آخرت کے دن جب آدمی پوری طرح سے خالی ہاتھ ہوگا اور اللہ کے علاوہ کوئی رہے گا نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟
جس وقت موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی اور دنیا کا کوئی انسان کوئی دنیا کی چیز باقی نہیں رہے گی، ویسے وقت میں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ سوال اللہ کریں گے، لیکن کوئی ہو تو جواب دے گا نا. تو سارے انسان ختم ہو چکے ہیں، ساری چیزیں ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، زبردست طاقت رکھنے والے ایک اللہ کے لیے آج بادشاہت ہے. تو ظاہری طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ملکیت دے رکھی ہے دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے دن کا اللہ مالک ہے، اور آخرت کے دن کا چونکہ تنہا اللہ مالک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم کریں گے، کافروں پر رحم نہیں کریں گے. دنیا میں غیر مسلم بھی مالک ہے، غیر مسلم کے گھر میں بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے گھر میں بھی اناج ہے، اس کے گھر میں بھی چاول ہے. اب کسی غیر مسلم کے گھر میں چاول موجود ہے اور پھر وہ کھا نہیں سکتا، ایسا ہو تو کیسا رہے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کھانے کی چیزیں بھی دی اور کھانے کا اختیار بھی دیا، وہ کھا بھی سکتا ہے. تو ظاہری طور پر چونکہ دنیا میں اس کو ملکیت دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر رہے ہیں، اس کو کھانے پینے کا اختیار دے رہے ہیں، وہ کھاتا ہے گلتا ہے جس طرح سے مسلمان کا کھانا گلتا ہے. تو مسلمان کے لیے جو جو چیزیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ دنیا میں ظاہری طور پر اللہ نے اس کو مالک بنا رکھا ہے. لیکن آخرت میں چونکہ کوئی مالک نہیں رہے گا، صرف اللہ مالک رہیں گے، تو اللہ اپنوں پر رحم کریں گے، دوسروں پر رحم نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک اور کفر کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. شرک اور کفر کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کریں گے، شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. یہاں ایک اور بات ذہن میں آئی، میں وہ بھی بتاتا ہوں. کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہے، پیدائش سے کافر ہے، گھر پورا کافروں کا ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی اس کی تھی، پوری زندگی وہ کافر رہا، لیکن ایک دن وہ مر گیا. اب ہمارے عقیدے کے مطابق اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، جو کافر ہو کر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے، یہ اعلان کر رہے ہیں. کسی کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی کافر تو صرف 70 سال یا 60 سال اللہ کی نافرمانی کیا، دنیا کی زندگی میں 60 سال یا 70 سال اللہ کی نافرمانی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف 60-70 سال کی سزا دینا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ یہ اللہ کا ظلم نہیں کیا؟ گناہ تو 60-70 سال کا کر رہا ہے اور سزا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی دے رہے ہیں. ایسی چیزیں جو ہے عیسائی لوگ بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو سولی پر چڑھایا گیا تھا، حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، با حیات ہیں، لیکن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو سولی دے دی گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی دی گئی، ان کو پھانسی دی گئی، تو پوری امت کے گناہوں کو اپنے اوپر ڈال کر پورے لوگوں کی طرف سے پورے لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر وہ جو ہے انتقال کر گئے. اب ان کے بعد دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر کوئی سزا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ تو جتنے سال وہ گناہ کیا اتنے سال کیا کریں گے؟ سزا دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ایسی موٹی بات بتا کر جو ہے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بہت آسان ہے، ہر سمجھدار انسان اس کا جواب دے سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ سزا کے لیے گناہ کے وقت کو نہیں دیکھا جاتا. کوئی آدمی سزا دینا چاہ رہا ہے، کورٹ جو ہے ایک مرڈر کرنے والے کو سزا دے رہا ہے، ایک آدمی مرڈر کر دیا تو مرڈر کرنے والے کو کورٹ سزا دے رہا ہے، تو سزا کیا دے گا؟ یا تو عمر قید یا پھر پھانسی کی سزا. تو اب اگر قاتل یہ بولے، مرڈر کرنے والا یہ بولے کہ جج صاحب آپ میرے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ میں مرڈر کا جو گناہ کیا ہوں صرف 2 منٹ کیا ہوں، مجھے مرڈر کرنے کے گناہ کے لیے کتنی دیر لگی؟ 2 ہی منٹ لگے، تو مجھے آپ سزا کتنی دیر دو؟ 2 منٹ دو. تو دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتے ہیں. اب یہاں بتاؤ، نہیں بتا سکتے نا. تو سزا کا اصول یہ نہیں ہے کہ گناہ جتنی دیر ہو سزا اتنی دیر کی دی جائے، یہ اصول نہیں ہے، بلکہ نیت کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے. سزا کس کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ نیت کی وجہ سے. ایک مرڈر کرنے والے کو دنیا کا قانون بھی پھانسی کی سزا دے دیتا ہے، یا
رحم کر دیا تو عمر بھر قید کی سزا دیتا ہے. یہ سزا کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ اگر اس آدمی کو معمولی ہلکی پھلکی سزا دے کر یا ہلکی پھلکی جو ہے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا تو آج ایک کا مرڈر کیا، کل 2 کا کرے گا، پرسوں 100 کا کرے گا، اس کے بعد دنیا میں فساد پھیلائے گا. تو ایک مرتبہ جو گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں گناہ کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ جو ہے ایک مرتبہ مرڈر کرنے والا آدمی دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا مرڈر کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو اس کی نیت چونکہ آگے بھی لوگوں کے مرڈر کرنے کی ہوتی ہے، اس نیت کی وجہ سے جو اس کو پھانسی دی جاتی ہے. اسی طرح سے کافر جو 60-70 سال کی زندگی میں دنیا میں گناہ کر کے مرا ہے تو وہ 60-70 سال گناہ کیا، اتنا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سزا دے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 60-70 سال اس لیے 60-70 سال کی زندگی میں مر گیا اور کفر پر مر گیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو 700 سال کی زندگی دیتے، 7000 سال کی بھی زندگی دیتے، تب بھی وہ کیا ہی رہتا؟ کافر ہی رہتا، کیونکہ کبھی اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا نہیں ہوا. تو جس وقت وہ مر رہا تھا تو اس کے دل میں کیا تھا کہ میں ہمیشہ اللہ کی نہیں مانوں گا. تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر رحم نہیں کرتے. تو یہ ایسی چیزوں میں جو ہے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکا کر جو ہے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. چونکہ اللہ تنہا وہاں پر بدلے کے دن کا مالک ہے، اس لیے اللہ اپنوں پر رحم کریں گے، غیروں پر رحم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نیت کبھی اللہ کو ماننے کی نہیں تھی. جب وہ اللہ کو مانے ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کبھی اپنا ماتھا ٹیکے ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ان پر رحم کیوں کریں گے؟ ہاں، دنیا کے اعتبار سے رحم کرنا تھا، اللہ نے رحم کر دیا، لیکن آخرت میں اب ان پر رحم کریں گے تو ہم پر ظلم ہوگا. اگر آخرت میں ان پر بھی رحم کر دیے تو ہم پر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. کیوں؟ ہم دنیا میں ہیں، ساری پابندیوں کے ساتھ ہیں، یہ کر نہیں سکتے، وہ حرام، یہ حلال، ہر چیز میں پابندی ہے نا. ہر چیز نہیں کھا سکتے، ہر کپڑا نہیں پہن سکتے، ہر ایک کو دیکھ نہیں سکتے، ہر جگہ جا نہیں سکتے، ہر جگہ پر آپ کو کہیں نہ کوئی پابندی لگی ہوئی ہے. لیکن کافر ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ سور کا گوشت بھی ایسے ہی کھاتا ہے جیسے ہم بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، وہ شراب بھی ایسے ہی پیتا ہے جیسے ہم جو ہے نناری پیتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ساری پابندیوں سے آزاد ہو کر ظالم بن کر دنیا میں زندگی گزارا. اگر مرنے کے بعد اللہ اس پر رحم کرے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، کیونکہ ہم ساری پابندیوں میں رہ کر بھی جنت میں جا رہے ہیں، وہ ساری پابندیوں سے آزاد رہ کر بھی کیا ہو رہا ہے؟ جنت میں جا رہا. تو یہ اللہ کے عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والے ہیں، نا انصافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ کی ان کو سزا دیتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کا جو سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. آیتیں کتنی ہیں اس میں؟ 7. شروع کی 3 آیتیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور آخر کی 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو درمیان والی آیت ہے، آدھی اللہ کے لیے ہے اور آدھی بندے کے لیے ہے. یہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کے اندر. چنانچہ جب آدمی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں. اور جب بندہ پہنچتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس جملے پر آدمی جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندے کے لیے ہے، اور اس میں بندہ جو دعا مانگا میں اس کو ضرور دے کر رہوں گا. سورہ فاتحہ کی جو اصل دعا ہے، مین دعا ہے، وہ ہدایت ہے. ہدایت کو اس میں جو ہے مانگا گیا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ درمیان والی آیت ہے. اس کا آدھا حصہ اللہ کی تعریف ہے اور آدھا حصہ بندوں کی ضرورت ہے. شروع کی 3 آیتوں میں تو اللہ کی تعریف ہوئی، اللہ کی خوبیاں بیان ہوئی. اس کا جو آدھا حصہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری ہی کا مطلب کیا؟ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب سب تعریفوں کے قابل اللہ ہیں، جب سارے جہانوں کو پالنے والے اللہ ہیں، جب رحم کرنے والے اللہ ہیں، جب بدلے کے دن کے مالک بھی
اللہ ہے تو عبادت کس کی جائے گی؟ ایاک نعبد، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ تیری ہی عبادت کریں گے. تو جس کی عبادت کی جائے گی وہ قابل تعریف ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ عبادت جس کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ سب سے بڑا عزت کا مقام ہے. عبادت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس جملے کے ذریعے سے ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ہی عبادت کے قابل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں سے بندہ اپنی دعا شروع کر رہا ہے. سورہ فاتحہ میں چونکہ دعا بھی ہے تو یہاں سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے دعا شروع ہو رہی ہے کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس آیت میں جو مدد مانگنے کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اتنی بات سمجھ لیں، انشاءاللہ باقی بات آئندہ جمعہ کو بتائی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. جبکہ دنیا میں مسلمان بھی اللہ والے بھی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. میں پانی منگوا لیا، میں خود جا کے نہیں لیا، مدد لیا نہیں لیا، تو یہ غلط ہے. ہم کسی سے کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی ذرا سامان بہت زیادہ وزن ہے اٹھا کر دو، تو اب دوسروں سے مدد مانگ لینا. تو اللہ سے سورہ فاتحہ میں کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ہر کام اپنا خود ہی کر لے. ظاہری طور پر مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے ہر آدمی اپنا کام خود کر لے، کسی سے مدد نہیں لے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کاموں میں اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. لیکن جو کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اختیار میں بھی دیے ہیں، جیسے کوئی بوجھ اٹھا کر ہمارے سر پر رکھ سکتا ہے، کوئی پانی کی گلاس لا کر دے سکتا ہے، اس کے لیے اللہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو جو کام بندہ بھی کر سکتا ہے ان کاموں میں اگر بندے سے مدد مانگ لی جائے تو وہ غلط نہیں ہے اور اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے. یہاں مدد سے کن کاموں میں مدد مراد ہے؟ ایسے کام جو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اولاد کا دینا، روزی کا دینا، یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ کی اولاد ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں، خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن تمام تر خواہشوں کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اولاد نہیں ہوئی. تو اولاد کا دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی بندہ اولاد کا مانگنا جو اللہ کا خاص وصف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا، اگر یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے لیے ثابت کرتا ہے، کسی بزرگ کی مزار پر جا کر ان سے اولاد مانگتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ کلمہ پڑھے، سارے کام کرے، اگر اس بزرگ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ اولاد دے سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہیں، اگر وہ کرتا ہے تو ایسا کرنے سے آدمی مشرک ہو جائے گا. شرک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی بت کے سامنے جا کر سر جھکائیں، بلکہ وہ کام جو صرف اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسا کوئی ایک کام غیر اللہ کے لیے اگر ثابت کر دیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. حلال اور حرام کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کر سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی آدمی حلال اور حرام نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی کسی عالم کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ فلاں عالم کسی بھی چیز کو حلال کرنا چاہے حلال کر سکتے ہیں، حرام کرنا چاہے حرام کر سکتے ہیں، اتنا عقیدہ اس کا ہے، بس یہ ایک خرابی ہے. اس کے علاوہ وہ باقی سارے کاموں میں صحیح ہے. وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، صحابہ کو، جنت جہنم کو، ساری چیزوں کو مانتا ہے، لیکن اس کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ فلاں عالم یا فلاں بزرگ کسی چیز کو حلال کرنا چاہے حلال کر سکتے ہیں، کسی چیز کو حرام کرنا چاہے حرام کر سکتے ہیں، تو وہ آدمی بھی کافر ہے. کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ کوئی حلال اور حرام نہیں کر سکتا. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو جس مدد کا ذکر آیا ہے وہ ایسی مدد ہے جو صرف اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے ہیں. وقت مکمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. مختصر دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.